اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بزرگوں اور دوستو، محترم خواتین و حضرات، رمضان المبارک کا برکت والا، اللہ کی رحمتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ بعض جگہوں پر آج پہلا ہے، بعض جگہوں پر آج دوسرا ہوگا۔ غرض کے کہیں کہیں مطالعے کے اور سورج کے اور چاند کی گردش کے مطابق مقامی طور پر اسلامی ممالک میں، غیر اسلامی ممالک میں بھی مسلمان لوگ تحقیق کر کے رمضان کی ابتدا کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بہرحال آج رمضان المبارک کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دراصل یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ رمضان المبارک جو ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن اور سنت پر عمل کا موسم ہے، قبولیت دعا کا موسم ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنی کوئی وضاحت پیش کروں، میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ان آیات کا ترجمہ پیش کر دینا چاہتا ہوں، ان آیات کو پیش کرنا چاہتا ہوں، ترجمہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ اس سلسلے میں قرآن پاک میں آئی ہیں۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 182 میں رمضان کا مکمل ذکر ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ اور اس کے آگے اور بھی تفصیلی باتیں ہیں، ان کا مختصر ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد آگے اور کوئی بات ہوگی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کلام پاک میں، جس کا مختصر ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں اور وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ ادا کر دیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ رمضان کا مہینہ یاد رکھیے، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایک ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہے اور حق و باطل میں کے درمیان
فرق کو واضح کر دیتی ہے۔ لہذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے لہذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزے رکھے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتا۔ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی ہے اس پر اللہ کی تکبیر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اور اس کے آگے اور بھی تفصیل احکامات ہیں۔ تو بزرگوں، دوستوں، محترم معزز خواتین و حضرات، یہ آپ کے سامنے جو ترجمہ پیش کیا گیا اس میں بہت واضح طور پر ساری باتیں آ جاتی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ صرف پڑھ لینا یا معلومات میں اضافہ کر لینا اس گفتگو کا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہمیں اس پر غور کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بڑا ہزار شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس سال 1443 ہجری میں بھی رمضان المبارک کے برکت والے ایام میں زندہ رکھا اور اللہ کی اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے کا ایک اور ہمیں موقع عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کا لفظ، رمضان کا لفظ تو قرآن میں صرف ایک بار آیا ہے، لیکن اس کی ساتھ تفصیلات جو ہیں آپ کے سامنے ابھی پیش کر دی گئیں۔ تو اب اس کا پورا ترجمہ تو ایک بار آپ کو سامنے سنا دیا گیا، لیکن اگر اس کے اوپر غور کیا جائے تو اختصار کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو انسانوں کی سراسر ہدایت ہے۔ اور اس قرآن کے نزول کی تفصیلات ہیں کہ کیسے پہلے عرش سے پہلے آسمان پر آ گیا اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ ایک علیحدہ تفصیل ہے، اور جو 23 سال تک آپ پر وحی آتی رہی، اور یہ تو قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ اور ایسی اس قرآن پاک میں ایسی واضح تعلیمات ہیں جو راہ راست دکھاتی ہیں، حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ بس جو اس مہینے کو پائے تو اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ آگے مریض اور مسافروں کے لیے رعایت ہے۔ اس ہدایت پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اسی تسلسل میں رمضان میں بیویوں کے پاس جانے، رات کے وقت جانے کو حلال کیا گیا اور سحری کھانے کی برکت بتائی گئی، اور روزے کے عمومی مسائل اور دن میں حلال کام مثلاً طعام، کھانا پینا، نفسانی خواہشات وغیرہ سے مکمل پرہیز اور بندش کا حکم ہے۔ تفصیل کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185، 186، 187، بلکہ یوں سمجھیے کہ 182 سے 185 تک اور 187 تک اگر مطالعہ کیا جائے تو بہت سی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تفصیل کے لیے جن کو شوق ہے وہ تفسیر کی کتابیں دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی مضمون صرف 2-3 ورق کی تحریر سے رمضان کے مسائل، مثلاً کیا کر سکتے ہیں، کیا جائز ہے، کیا منع ہے، کیسے کرنے سے مکروہ ہو جائے گا، روزہ کیسے خراب ہو جائے گا، یہ سب تمام چیزیں اس وقت بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ دراصل ہم چاہتے یہ ہیں کہ تمام چیزیں جو حضرات ضرورت سمجھیں وہ اس کو وضاحت کے ساتھ اپنے پاس جو کتابیں ہیں ان میں دیکھیں۔ دراصل رمضان کے روزے ایک طرح کا تربیتی کورس ہے۔ اس مہینے میں 30 دن صبح ہونے سے پہلے ہر مسلمان خود پر پابندی عائد کر لیتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر سختی سے عمل پیرا ہوگا اور عمل کرے گا۔ نماز، قرآن جو پہلے ہی سے جاری تھی، اب اس میں کچھ اور اضافہ ہو جائے گا۔ مثلاً رات کو تراویح،
ادا ہوگی، فضول مشاغل بند ہو جائیں گے، جھوٹ، غیبت، گندی زبان، دل آزاری، کسی کا دل دکھانا، کسی پر الزام لگانا، اس قسم کی تمام چیزوں سے پہلے بھی رکنا تھا، اب اس میں اور زیادہ پابندی ہے، اس میں اجتناب کرنا ہوگا۔ اس ماہ میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی امداد خوب کی جائے گی، والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی جائے گی۔ معزز خواتین و حضرات، اب اس میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں کھانے پینے پر حد بندی ہو جائے گی، اور حد بندی کرنے سے صحت کو خاص فائدہ ہوگا، لیکن صحت کا فائدہ یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود جو ہے وہ رضائے رب، اللہ کو راضی کرنا، رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرنا، یہ ہے رمضان کا مقصد۔ یہ رمضان کا تحفہ ہے کہ وزن متوازن ہو جاتا ہے، خون کی چربی، خون میں شوگر کی صفائی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر عاقل اور سمجھدار مسلمان، بلکہ مرد اور عورت، ہر بالغ شخص روزہ رکھنے کی وجہ سے ایک نیا انسان بن جاتا ہے۔ یہ روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی یہ بات صحیح ہے کہ روزہ رکھنے سے ایک انسان ایک نیا انسان بن سکتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا تو اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، اسلامی فرض سے غفلت کے باعث، اور وہ شخص سزا کا بھی مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ البتہ توبہ استغفار کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اگر کسی سے نافرمانی ہو رہی ہے تو وہ شخص اپنے کو درست کر سکتا ہے۔ افسوس ہے کہ بعض لوگ رمضان کے شروع ہونے پر توجہ نہیں دیتے۔ رمضان سے پہلے اور رمضان شروع ہونے کے بعد ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر ایسا ہے تو ہماری بدبختی ہے کہ اتنی عظیم دولت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کی ابتدا کی تلاش کی جائے، گھر والوں کو یا بلکہ بچوں کو بھی شوق دلایا جائے، رمضان کا استقبال کیا جائے۔ یہ اللہ کا خاص پسندیدہ مہینہ ہے۔ عبادت، تلاوت، قرآن، نوافل کا پہلے سے زیادہ اہتمام کیا جائے گا۔ وقت تو گزر ہی جائے گا، کسے معلوم اگلا رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ ماہ رمضان ایمان، عقیدہ کو پالش کرنے اور چمکانے کا اور زنگ چھڑانے کا بہترین موقع ہے۔ جھوٹے بہانے بنا کر اس مہینے میں برکتوں سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کی قدرت اور وحدانیت پر، ملائکہ پر، اللہ کی کتب یعنی قرآن پر، اللہ کے رسولوں پر، خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قیامت پر، قسمت اور اللہ کی قدرت پر جو ایمان ہر مسلمان کا پہلے سے موجود ہے، اس کو پختہ اور مستحکم کرنے کا یہ موقع رمضان کا مہینہ ہے۔ عزم کی ضرورت ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک اہم رات آتی ہے اور اسے کہتے ہیں شب قدر یا لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ 1000 مہینہ ایک رات کی عبادت میں 1000 مہینے، 1000 رات نہیں، 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب دیا گیا ہے۔ یہ رمضان کا عظیم تحفہ ہے، اس کی قدردانی کرنی ضروری ہے، نا قدری کرنے سے نقصان ہوگا۔ بات تھوڑی سی طویل ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ بار بار رمضان کا ذکر کرنے کے بجائے ایک ہی بار آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ اختتام تحریر پر چند موٹی موٹی باتیں عرض کرتا ہوں۔ مثلا یہ نوٹ کر لیں آپ۔ اول تو یہ کہ روزے رکھنے کا مقصد اور نیت صرف یہ ہونا چاہیے
کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، فرض ادا ہو، اور یہی ہماری نیت ہونی چاہیے۔ روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ سمجھدار پر فرض ہے اور لازم ہے۔ رمضان کے علاوہ بھی واجب، سنت، مستحب، مکروہ اور حرام روزے بھی موجود ہیں۔ اس کی تفصیل کتابوں میں دیکھی جائے۔ اس کا ہر ایک قسم کے اقسام، روزے کی اقسام بہت ہے۔ روزے میں درج ذیل چیزوں کو لوگوں کو رخصت ہے، وہ یہ ہے: مریض، مسافر، زندگی کا خطرہ، حاملہ خواتین یا بچے کی رضاعت، ان لوگوں کو رخصت ہے۔ سخت پیاس جو ناقابل برداشت ہو جائے، ناقابل برداشت ہو جائے، یا بڑھاپا ایسا ہو جائے اور بہت کمزوری ہو جائے، تو ان لوگوں کو روزے کے مہینے میں روزہ نہ رکھ کر کے بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ اس ماہ میں دعا کا اہتمام کیجیے، یہ قبولیت کا موسم ہے، پھر ملے نہ ملے اپنے روزوں کو خوبصورت بنانا چاہیے۔ ممنوع یا غیر پسندیدہ ممنوع اعمال سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی بھوک پیاس اور ظاہر اور دکھاوا مطلوب نہیں ہے، بلکہ وہ تقوی ہے۔ یہ ایک چھپی ہوئی عبادت ہے، کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ روزے میں ہیں یا نہیں روزے میں ہیں جب تک کہ آپ نہ بتائیں۔ لہذا یہ ایک پوشیدہ اور تقوی والی اور پرہیزگاری والا موسم ہے۔ پرہیزگاری بہت ضروری ہے، اور اپنے اوپر ایک ماحول پیدا کر لینا چاہیے کہ ہم روزے سے ہیں، اور ہمیں گناہوں سے اور غلط کاموں سے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے، اپنے گھر والوں کا حق ادا نہ کرنے سے، بیوی بچوں کا خیال نہ کرنے سے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اوپر سزا جاری ہو جائے گی، اور ان سزا سے بچنے کے لیے مردوں کو اور عورتوں کو سب کو خیال کرنا ہے۔ اور قرآن کریم کی ہدایت کے لیے یہ قرآن پاک نازل کیا گیا ہے۔ ہم بندوں کا فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ابدی لازوال کتاب یعنی قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہدایت حاصل کریں، دنیا اور آخرت والی زندگی کو کامیاب بنا لیں، اس لیے کہ قبر میں جانے کے بعد کسی کو عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، لہذا اس زندگی کو ہی استعمال کرنا چاہیے۔ ایک روزہ کوئی بھی روزہ کسی ہیلے بہانے سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے مجبوراً کوئی دن روزہ سے نہ ہو تو بھی روزہ دار جیسے بن جائیے، اور روزہ کا اکرام اور اہتمام کیجیے اور احترام کیجیے۔ درخواست ہے کہ اگر یہ تحریر یا اگر یہ گفتگو آپ کو مفید معلوم ہوتی ہے، اور اگر آپ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ بات صحیح کہی جا رہی ہے، تو ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس کو دوسرے لوگوں کو بھی، دوست احباب کو بھی، رشتہ داروں کو بھی آگے بڑھا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دراصل کوئی تقریر، کوئی تحریر، کوئی گفتگو کسی کو زبردستی عمل پر نہیں لا سکتی۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور اپنے بچوں کی بھی تربیت شروع ہی سے ہی اگر نہیں کی جائے گی تو مسلم یا غیر مسلم معاشرے میں بھی کہیں بھی وہ ہوں گے تو وہ اپنے دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ لہذا یہ کہ والدین کی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آل اولاد کو بھی عمل بڑھائے۔ والصلاۃ والسلام علی رسول سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔